ہم بات کریں کوئٹہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون ڈاکٹر جنہیں آغا خان اسپتال کراچی منتقل کر دیا گیا تھا، ان کی سرجری ہونی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز کی جانب سے، ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے یہ بھی جانیں گے، اور ہماری کراچی کی کورسپونڈنٹ سے یہ بھی جانیں گے کہ اس وقت اسپتال نے کیا فیصلہ لیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کی صحت کے حوالے سے، کب تک تمام تر انتظامات کر لیے جائیں گے، کیونکہ انیشلی ان کی سرجری کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا۔ تو مریم حسن سے بات کر لیتے ہیں۔ جی مریم حسن، تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کہ سرجری کب ہوگی اور ابھی کیا پروسیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیے بالکل ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت کافی حد تک بہتر ہے۔ وہ مکمل کانشیس ہیں اور اپنی فیملی ممبر سے گاہے بگاہے گفتگو بھی کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ ان کے جو برنز آئے ہیں، سیویئر یا ڈیپ برنز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی ناک، آنکھوں کے گرد اور ہونٹوں پر آئے ہیں۔ ہونٹوں کی اتوار کے روز جو ہے وہ گرافٹنگ اور فلنگ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تاہم ان کی جو میجر سرجری ہے ایک وہ آج کی جائے گی، جبکہ مرحلہ وار مختلف قسم کی گرافٹنگ اور پلاسٹک سرجریز جو ہیں وہ پورے مہینے جو ہیں ان کی جاری رہیں گی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ جو ہیں وہ یہ اسپتال میں زیر علاج رہیں گی، اور اسی دوران مرحلہ وار مختلف سرجریز جو ہیں ان کی جائے گی، جس کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ ان کو واپس ان کے شہر بھیجا جا سکے۔ تاہم اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حالت جو ہے کافی حد تک بہتر ہے۔ گفتگو وہ کر رہی ہیں اپنے فیملی ممبر سے۔ انتہائی نگہداشت کے یونٹ سے ان کو نکال کر ایک پرائیویٹ روم میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز گرافٹنگ کی گئی ہے، ان کے لپس کی اور فلنگ کی گئی ہے۔ تاہم آج بھی ایک اہم سرجری جو ہے پلاسٹک سرجری جو ہے وہ ان کی ہوگی، اور یہ سرجریز کا سلسلہ جو ہے وہ مرحلہ وار جاری رہے گا۔ ان کی فیملی ممبر سے جب ہماری بات ہوئی آج تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کانفیڈنس اور ان کا مورال جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے، اور ان کی فیملی جو ہے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ بالکل پلر کی طرح جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اس صدمے سے لڑنے میں بھی جو ہے وہ آسانی مل رہی ہے۔ اسپتال میں جو ہے وہ مکمل طریقے سے ان کا علاج اور معالجہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ افسوسناک واقعہ جب پیش آیا تھا اس کے فوری بعد جو ہے ان کو نجی اسپتال کراچی کے جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے بعد آنکھوں کے ڈاکٹر سمیت مختلف ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا تھا۔ آنکھوں میں ان کی رائٹ آئی میں اس وقت جو ہے ہلکا سا ویژن ان کا بلر ہے، تاہم ان کی بینائی جو ہے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق کیونکہ انیشلی مریم یہی کہا جا رہا تھا کہ ان کی آئی بھی شاید افیکٹ ہوئی ہے، رائٹ، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ویژن بلر ہے، جس کو بعد میں بہتر کیا جا سکتا ہے آفٹر دا سرجریز۔ رشید بلوچ ہمارے کورسپونڈنٹ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ رشید، انیشلی جب یہ واقعہ پیش آیا تھا ڈاکٹرز کے کئی تحفظات تھے، نہ صرف ان کی سیکیورٹی کے بارے میں بلکہ جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں وہاں پر جس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے، خواتین ڈاکٹرز کے خاص کر کے زیادہ مطالبات ہیں۔ کیا صورتحال ہے اس وقت ہڑتال کی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سول ہاسپٹل میں جہاں پہ لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہی تھی، اسی ہاسپٹل کے اندر ایک شعبہ ہے برن کا جو وارڈ ہے وہ موجود ہے، اور اس کا جو بجٹ ہے سالانہ، اس کو کافی سارا بجٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح کا کوئی ایمرجنسی کیس سامنے آئے تو فوری طور پر سول ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا جا سکے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس ہاسپٹل میں ایک لیڈی ڈاکٹر خود ڈیوٹی کر رہی ہے، اس کو بھی سول ہاسپٹل کے اندر وہ سہولت یا وہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہے وہ موثر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے انہیں کوئٹہ کی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس پر بھی یہاں کے جو کوئٹہ کے شہری ہے، پاکستان کے جو شہری ہے، جو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو کوسچن مارک کر رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا بجٹ دے رہے ہیں ایک خاص ایک سیکشن کے لیے، برن سیکشن کے لیے، اس کے باوجود اپنے کسی اسی ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈاکٹر ہے اس کا آپ علاج نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں انہیں فوری طور پر گورنمنٹ کے خرچے پہ کراچی کے نجی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ اس پر بھی جو بلوچستان کے لوگ ہیں بہرحال سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایک عام بندہ جو افورڈ نہیں کرتا ہو، تو پھر وہ تو اس کی جو زندگی ہے وہ تو رسک پر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اسی چیز کو دیکھیں، آج ینگ ڈاکٹر نے بھی ایک ہڑتال کال کی ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا لیڈی ڈاکٹر کا، اس کے بعد ینگ ڈاکٹر ہے انہوں نے ایک ہڑتال کی کال دی۔ اور جو ذرائع ہیں ان کے مطابق، جو گورنمنٹ کے ذرائع ہیں
तो कानून से जब हमने बात की कि जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं उनके मुतालबात, वो तो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल में सहूलियात मौजूद नहीं है और हमें सेहत भी मैसर नहीं है, तो वो हड़ताल पर है। लेकिन एक इंतहाई ऑफिशियल बंदे ने जब अच्छा मैंने रशीद बलोच, ये बताइएगा कि ये मसला कोई आज एक दो दिन का तो है नहीं कि भाई बजट है और ख़र्च नहीं हो रहा, बजट नहीं है, अस्पतालों में मसाइल हैं, बलूचिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, तो ये तो पहले भी होगा। तो यंग डॉक्टर्स को पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस तरह का कोई एहतजाज करने का? मतलब वाकया होता है तो उसके बाद क्यों एहतजाज होते हैं इस तरह के? देखें इसी पे मैं आ रहा था, जरा थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। गुज़िश्ता तकरीबन 3 हुकूमतों के टेन्योर में यंग डॉक्टर ने हमेशा हड़ताल की है, और एक बार तो एक हुकूमत में तो ऐसा भी हुआ था, ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि यंग डॉक्टर्स ने 2.5 साल मुसलसल हड़ताल, 2.5 साल ओपीडी बंद रखी, कभी इमरजेंसी बंद रखा गया, कभी वो। लेकिन बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उन्होंने एक जजमेंट दी, यंग डॉक्टर्स को कहा कि आप हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते, आपकी जो ड्यूटी है, जो फराइज है, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप हॉस्पिटल बंद करें लोगों के लिए, और बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद यंग डॉक्टर ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। अब ये हालिया जो वाकया हुआ, अब जो यंग डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसी वाकया की आड़ में जो उनके अपने मुतालिबात हैं, उनको जो हुकूमत से उनके मुतालिबात हैं कि सेफ्टी को तब्दील किया जाए वगैरह, दरूनी खाना वो कहते अपने मुतालिबात पर बाजार वो कहते हैं कि जी हमें सेक होती है। ऑल राइट रशीद, ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मरियम से भी जान लेते हैं कि अब कितना मज़ीद वक्त दरकार है, डॉक्टर्स क्या कोई टाइमलाइन फराहम इस वक्त कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा के लिए? बताइएगा मरियम, क्या बताया जा रहा है? आपने कहा कि स्किन क्राफ्टिंग है, उसके बाद और क्या प्रोसेस होगा? डॉक्टर्स कोई टाइमलाइन दे रहे हैं कि इतना वक्त लग सकता है रिकवरी के लिए डॉक्टर साहिबा को? देखिए बिल्कुल टाइमलाइन दी गई है और तकरीबन 1 से 1.5 माह का वक्त जो है वो अस्पताल में गुजारेंगी, कराची के निजी अस्पताल में, जहाँ पर मरहला वार उनकी मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज जो हैं वो की जाएंगी। याद रहे कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, चाहे उसमें ग्राफ्टिंग हो या फिलिंग हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग की जाती है, स्पेशली डीप वन जो बोन्स होते हैं उसमें। तो इब्तदाई जिस दिन वो कराची पहुंची थी, उसके अगले रोज ही, इतवार के रोज ही उनके जो लिप्स हैं उनकी जो है वो फिलिंग की गई थी। ताहम आज जो है उसी जगह की जो है वो मजीद ग्राफ्टिंग जो है वो की जाएगी, जिसके बाद कुछ दिन का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर से जो है जो उनका मुतासरा हिस्सा है चेहरे का, वहां पर जो है मुख्तलिफ सर्जरीज जो है वो की जाएंगी। डॉक्टर्स के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है इन तमाम सर्जरीज में जो है वो दरकार है, जिसके बाद जो है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगी। और उम्मीद की जा रही है क्योंकि 13% बर्न है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जो डीप 1.5 मंथ क्रूशल होगा डॉक्टर साहिबा और उनकी फैमिली के लिए। हमारी नेक दुआएं और तमन्नाएं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं। वी रियली होप वो जल्दी रिकवर करें। बहुत शुक्रिया मरियम, इस पर आप हमें अपडेट करती रहे, आप भी हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात जहाँ पर ख़वातीन के ऊपर जुल्म और जबर किया जाता है होते हैं। वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।